ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے۔ میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی منتظمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا۔ میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمجھ جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمجھ جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے بعض معصوم فرشتوں
فرشتوں سے. فرشتے تو سبھی معصوم ہیں, ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. مسلمان جوان, تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے, تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے. کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, جب تو حرام کام چھوڑ دے. اور اگر تو یہ نہیں کرتا, اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا, تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا, اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا, تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا. خنزیر تجھ سے, سور تجھ سے بہتر ہوگا. اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا, اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے, اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. اب بتا مسلمان جوان, تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے, یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے, یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر, یہ کھیل کود, یہ تماشا, یہ جرائم, یہ اللہ کے خوف سے دوری, یہ دین سے بیزاری, اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم. اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے, ولادت گاہ ابراہیم کی قسم, ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم, ولادت گاہ موسیٰ کی قسم, ولادت گاہ محمد رسول اللہ کی قسم. اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے, صدیق اکبر کی قسم. تین سے مراد صدیق اکبر ہے, زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے, طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے, بلد امین سے مراد مولا علی ہے. اللہ اکبر, کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفسیریں ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائے اب یہ 4 قسمیں اٹھائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے, اس کی بات حتمی ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو حسن عطا کیا, اچھی شکل میں پیدا کیا, اچھی صورت میں پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں, حرام کاموں سے بچا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے. اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا, لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی. سنیے اے میری قوم کے جوانوں, راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں, موبائل پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں, اپنی اہمیت کو سمجھو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو, عزت. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا, جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ. دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے. کون جوان لوگ تھے؟ سنو, اللہ اکبر, وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے. حضرت خالد ابن ولید ہو, ابو ذر غفاری ہو, حضرت سیدنا مقداد ہو, حضرت
सैयदना बिलाल हो, ये सब के सब जवान थे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं सिर्फ 16-17 साल का था कि उहुद के मैदान में हुजूर के अब ऊपर आने वाले हर तीर को मैं अपने सीने पर लिया करता था और हुजूर मुझे तीर उठा उठा कर देते और मैं कमान में रख कर के तीर चलाता जाता। उस वक्त हुजूर मुझसे कहते, फिदा कौमी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। कहते उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, बद्र के फातिहीन सब जवान थे, उहुद के फातिहीन सब जवान थे, खंदक के फातिहीन सब जवान थे, और खैबर का फातिह तो ऐसा जवान था कि उसको कभी बुढ़ापे ने घेरा ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सैयद। जवानी बहुत कीमती सरमाया है, लेकिन हर दौर में जवानों की फिक्र को इग़वा करने की कोशिश की जाती है, हर दौर में जवानों की सोच को इग़वा करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी संजीदगी के साथ सोचिए, जो रसूल, इज्जत वाले रसूल अपनी कौम के जवानों के लिए कहे कि जवानों की इज्जत करो, क्योंकि बुढ़ों ने झुटलाया, उतबा शैबा ये सब खोसट लोग थे, इन्होंने झुटलाया, इन बुढ़ों ने रसूलुल्लाह को झुटलाया, अबू जहल, अबू लहब ये सब बुढ़े लोग थे, इन सब जालिमों ने झुटलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को जवानों ने कबूल किया। और वो जवान लोग कितनी मुसीबत से गुजारे गए, वो जवान सहाबा सहाबियात, हजरत अम्मार बिन यासिर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मारे जाते थे, पीटे जाते थे। बिलाल हबशी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गले में रस्सी डाल करके खींचे जाते थे, अहद अहद कहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। मेरी कौम के जवानों, आज दुनिया सबसे ज्यादा पीछे लगी है तो दुनिया भर के मुस्लिम जवानों के पीछे लगी है। वो जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान अगर किसी मजहब के पास है तो कौम मुस्लिम के पास है, हमसे ज्यादा जवान किसी कौम के पास नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया को पता है जिस दिन इन जवानों को हसन मुश्तबा की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हुसैन आजम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को खालिद बिन वलीद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हजरत इमाम कासिम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को इमाम अली अकबर की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को तारिक बिन जियाद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, तो याद रखना दुनिया में बातिल को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो हमारे जवानों को इमाम हुसैन की जवानी मिलने नहीं देना चाहते, इमाम हसन की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते, तारिक बिन जियाद की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते। हमारे जवानों को वो रातें रंगीन कर देना चाहते हैं, वो जराइम में मुब्तला कर देना चाहते हैं, वो शराब और शबाब में मुब्तला कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम किस ज़बान से तुम्हें समझाए, जलसों में तुम बहुत शौक से आते हो, लेकिन कितने जराइम में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। खुदा के लिए जवानी के अंदर गुनाह करके अल्लाह को नाराज मत करो, वरना एक वक्त वो आएगा। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब जवानी में कोई पाप करता है, जवानी में कोई जुर्म करता है, जवानी में कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है, इतना जलील बुढ़ापा देता है, इतना रुस्वाकुन बुढ़ापा देता है कि बुढ़ापे में इंसान मौत मांगता है, मौत। कंबल में मुंह छुपा छुपा के
روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی. اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے. جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا, میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ذرا غور کرنا, جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. اللہ اکبر. آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے, قدرت بہت قریب ہے. اور میرے اللہ کا اعلان ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جوانی میں زنا کرو گے, جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے, جوانی میں نشہ کرو گے, جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے, جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے. قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے. راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے. آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا, لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو, اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں, غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے 30 سال کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی. لوگوں نے پوچھا, اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں, میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا. جملے پہ توجہ کریں. فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے, ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے. کسی نے کہا, امام بغداد کے لوگ اتنے بے مربت ہو گئے, اس قدر بغداد کے لوگ بے مربت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو, ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا, بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, توجہ سے سن لو تھوڑی دیر. مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں, آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں. آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی. کیا بات ہے, واہ واہ. مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے, ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے. اللہ بھائیو, حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں, اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے, حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں, ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں.
ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں. کیا بات. ہم حضور کے فقیر ہیں. ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے. بے شک. اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، کیا بات ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں. جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے، لیکن دل کے کانوں سے سن لو، اپنی آخرت سنوار لو ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک ہوگا. جا کر ان بڈھوں سے پوچھو جو پوتوں کو بلاتے ہیں تو پوتا بھی آنے کو تیار نہیں، جو پوتیوں کو بلاتے ہیں تو پوتیاں جو ہے وہ گود سے نکل کر کے بھاگ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور بیوی کا تو حال یہ ہے نفرتوں کی دیوار اتنی بڑی بڑھاپے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ بڑے میاں اور بڑی بی کے ملنے کے بھی چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت مجبور بڑھاپا ان کا ہے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے جوانی میں گناہ سے بچتے ہیں بڈھے ہو جاتے ہیں چلنے کے قابل نہیں رہتے، لکڑی ٹیک کر کے چلتے ہیں، پھر بھی خدا ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ لوگ 200-300 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. معصوم ملت دعا کر دو، سعید ملت دعا کر دو، تاج الشریعہ دعا کر دو، محدث اعظم دعا کر دو، مفتی اعظم دعا کر دو. آپ غور تو فرمائیں آخر ان بوڑھوں کی عزت کیوں ہے؟ میں بوڑھا کہہ کے انہیں ذلیل نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اللہ میری نیت کو جانتا ہے. لیکن بڑھاپے میں اللہ اکبر ہم نے دیکھا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے باوجود بھی مقرروں کو سننے کے لیے اتنے جمع نہیں ہوتے تھے جتنا اس مرد قلندر کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے. پتا چلا تقوی والے کا بڑھاپا جوانے والوں کی جوانی کی بارات سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر. کوئی رسول اللہ کا وفادار تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی پرہیزگار تو بن کے دیکھے، اللہ تمہیں بھی وہ عزت عطا فرمائے گا. لیکن آج سب سے پہلی بات ترک صلاۃ، اس کی کوئی اہمیت. میں نے تو دیکھا کہ بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لا دین لا صلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس کا دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے. اور نماز چھوڑنے کا گناہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں. ایک عورت آئی، بہنیں بھی موجود ہیں، مردوں سے زیادہ کمزوری نماز کے معاملے میں عورتوں کی ہے. عورتیں تو نماز پڑھتی نہیں، سیریل فلمیں یہ وہ اناف شناف، استغفر اللہ، العیاذ باللہ.
نماز کی اہمیت گئی ختم ہو، بلکہ اب تو جتنی جلسوں کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی نماز کی نہیں۔ آپ برا نہیں مانے تو اتنا ضرور کہوں گا، آتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں، جاتے تو فجر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، کربلا والوں کی مخالفت کر رہے ہو تم لوگ، یزید نام یزید کے ساتھ یزیدیت کر رہا تھا، اگر جان بخشی کر دے تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، میرپور والوں اگر آئندہ نہ بلانا تو شوق سے نہ بلانا، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ یزید کہلا کر یزیدیت کو زندہ کر رہا تھا، اور تم حسینی کہلا کر کے یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ حسینیت کے لبادے میں بے نمازیوں، تم سے بڑا یزیدی کردار کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کبھی کہہ سکتا ہوں، کبھی یہ جرت نہیں ہے، لیکن کردار یزید کو زندہ کر رہے ہو، کیونکہ یزید اور کیا چیز کا نام ہے؟ امام حسین نماز بچانے کے لیے جان دے، اور حسین پاک کے جلسے میں نماز کے بغیر آتے ہو، اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، بلکہ جلسے کی تیاری میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، مہمانوں کی خدمت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جلسے کی تیاری کے لیے حضور نے احد میں اعلان کیا تھا، جو جہاں گئے وہیں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے۔ خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، خالد تم نے تو مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا پلٹ کر آنے کے بعد، ایک بڑی تاریخ ہے احد کی، لیکن آ گئی تو وہ بھی سن لیں۔ 50 صحابہ کو، جوانوں کو حضور نے ایک درے پر کھڑا کیا۔ اس درے پر جب وہ کھڑے ہوئے، اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل روما۔ غور سنیے گا، یہ جو رونا رو رہے ہو نا، فلسطین اور چچینیا اور بوسنیا اور کشمیر اور یہ اور وہ جو رونا رو رہے ہو نا، اس کا علاج پیش کریں۔ میری عادت میں کوشش کرتا ہوں کہ مرض کا رونا رونے کی بجائے علاج پر بات زیادہ کیا کی بات جائے، ہے، واہ ہے نا؟ واہ، کیونکہ درد بھری باتوں سے مسائل کا حل نہیں۔ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے سینہ پیٹنا کہ قتل کیوں ہوا، قتل کیوں ہوا، وہ ابھی تک پیٹی رہے، یہ حال ہے۔ ہم لوگ پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہادت جو بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے، ایک انقلابی لاہ عمل ہے۔ تو رونا بہت زیادہ نہیں رویا کرو، علاج ڈھونڈو۔ اس درے پر 50 صحابہ کو عبداللہ ابن زبیر نہیں بلکہ جبیر، جیم سے جبیر، تھوڑا سا آج کل ہمیں تلفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے، ورنہ کفیل بھائی تھوڑا پھر لقمہ دیں گے تو پھر پریشانی ہوگی۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے غلام، سبحان اللہ، 12، اور ہم تو کوئی فن لے کر بھی نہیں آتے، ہم کوئی فنکار بھی نہیں، غوث پاک کے فقیر ہیں اور بس وہی لاج رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، اور انہی کے ہاتھ لاج ہے، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، سبحان اللہ، ہم تیرے دستگیر ہیں یا غوث، سبحان تیرے اللہ، ہاتھ کے نیچے مرشد، یہاں بھی لاج آپ کیا، وہاں بھی لاج۔ بے شک، بہرحال عبداللہ ابن جبیر، عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ دے کر کے کہا کہ اگر حضور کا فرمان سن، اگر ہم کٹ رہے ہوں تو بھی تم نے نیچے نہیں آنا، اور اگر ہم جنگ جیت چکے ہوں تو بھی تم نیچے نہیں آنا۔ وہ کھڑے ہو گئے، اور احد میں صحابہ نے وہ جواں مردی دکھائی کہ چند منٹ کے اندر وہ نامردوں کو بھاگتے بنی، جو آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو ختم کرنے کے لیے۔ جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، جو مر گئے ان کے لیے۔ وہ ایسی نامردی دکھائی کہ بھاگے وہ، اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا۔ کیا اجتہاد یہ کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے۔ ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا نے جب تک
ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا. کہا حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو, جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا, ابن جبیر نہیں رکے, ان میں سے اکثر اتر گئے. ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے, باقی سب نیچے اتر آئے. جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا, جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کر آئے اور حملہ کیا. اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں, پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت, حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت, عبداللہ ابن جہش کی شہادت, حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ, حضرت حنظلہ کی شہادت, غسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں 70 جانے گئی؟ 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا, 70 جانے. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو, حضور کے ایک فرمان پہ, نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کر رہا ہوں, کچھ صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ صحابہ. روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ کا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. بھائیو, جن زلفوں کا ذکر کر کے ہم مچل رہے ہیں, انہوں نے ان زلفوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے. جن آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو ہے, انہوں نے ان مذاق آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس چہرے بددعا پر ہم قربان ہونے کی بات کرتے ہیں, اس رخ بددعا کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. اللہ اکبر, کیا وہ آنکھیں تھی؟ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر, کیا شان والے وہ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی, اور پھر بڑی بات بتاؤں, جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے, والعادیات تبہن فالموریات قدحا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم, بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے. جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے, ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی, 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی, بہت اچھے سے سن رہے ہو, بات بہت نازک مقام پر آ گئی, شاید اسی پہ بات پوری کر دوں. لیکن توجہ, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی, 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی, 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے, اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانے جاتی ہے, 50 سے زائد بچے جو ہے, 50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہے, کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں. اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں, اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کا رونا رونے والوں, اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے, فرائض کو چھوڑے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, پھر کتنی جانے جائے گی. اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو. اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, بظاہر عمل کس نے نہیں کیا
تھا، جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی، لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا، تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے، تاش کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کی نحوست تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے۔ اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے۔ کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر، رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو میں بات جو کہنے چلا تھا، خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا، اے خالد سیف اللہ، تم لوگوں نے تو احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا تھا، حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی کا سینہ چیرا گیا تھا، کلیجہ نکالا گیا تھا، اور کچا چبانے والوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا، انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹ کر کے گلے میں پہنا تھا، کان اور ہونٹ کاٹنے والوں نے کان، ہونٹ اور ناک کاٹ کر کے اپنے گلے میں پہنے تھے۔ کتنی قربانیاں دی گئی جب یہ دین ہم تک پہنچے۔ آج اس دن کی اہمیت نہیں، جلسوں سے دین نہیں پہنچا، یہ جلسے تو کسی کی جیب خالی کر کے کسی کی جیب بھر رہے ہیں۔ دین پھیلانے والے تو دین پھیلاتے پھیلاتے مالدار سے غریب ہو گئے، تمہیں کیا پتا؟ بہت جانے گئی ہے میرے بھائی، بہت عورتوں کا سہاگ لٹا ہے، بہت عورتوں کا سہاگ، بہت بچے بیوہ ہوئے ہیں، بہت گھروں میں چراغ بجھے تب دین کا چراغ روشن ہوا ہے۔ ارے خود اوروں کا گھر تو جانے دو، خود اللہ کے رسول کا جو گھر تھا اس کا کیا حال تھا؟ جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی۔ بہنوں کی توجہ، بہت تکلیف، بہت مصیبتیں، بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے۔ آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کے سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت، اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا۔ کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے اس کو، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں۔ خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکہ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا۔ اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف۔ لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ یہ دین کی قربانی۔ اور یہ لوگ دامن پکڑ کر پوچھیں گے، اور میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں، خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا، بتا ام المومنین کہنے والے تو نے میرے مال کی قدر کیا کی تھی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا، کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے؟ سن لیں، بات آئی تو سن لیں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ ہے، کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے،
گھر میں چراغ کی روشنی، جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں۔ یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی ملکہ تجار کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے۔ تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ، غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے، تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو۔ وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے۔ سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی، ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلائے، فاقہ ہے۔ میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت، ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس نہیں۔ ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا ہے، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے، ذرا بتاؤ نا۔ سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے، اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے۔ سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے، کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لے۔ اب عنوان کہیں اور جاتا ہے، اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں۔ نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو، بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ۔ سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے۔ خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تجھے بددعا لگ گئی ہے، ہمارے معبودوں کی بتوں کی بددعا، لات و حبل کی بددعا لگ گئی، تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی، دیکھ اتنی مالدار تھی غریب ہو گئی، کیا دیا محمد عربی نے تجھے، اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی، تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے، کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا، اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے، اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا، اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی، جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا، اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے، اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ۔
कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया मुझे। अरे 2 मर्तबा बेवा होने वाली को जिसने उम्मुल मोमिनीन कायनात के लिए बनाया, इससे बड़ा मर्तबा क्या चाहिए। और सुन मेरी सहेली, तू कह रही है कि मैंने नादानी और बेखबरी में मोहम्मद का कलमा पढ़ा, शौहर की मोहब्बत में पढ़ा, मैंने हमदर्दी में पढ़ा, मैंने मुरब्बत में पढ़ा। सुन ले, जुमला गौर करे खदीजतुल कुबरा का। अक्लो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसा दिया था, तब कहीं जाकर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। और तू कहती मैं छोड़ दूं। और सुन, जाकर उन मक्के के गुंडों से कह देना वो मुझे कांधा नहीं देंगे, मुझे उनके कांधों की जरूरत भी नहीं है। मुझे ये बात हो रही थी, इतने में हुजूर आ गए। सहेली के साथ तन्हाई में ये बात, उतने में हुजूर आ गए। आका ने सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो। खदीजा है नाम में उनके इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या हो। सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो। कुर्बानी देखो दीन के लिए, कुर्बानी दीन के लिए कुर्बानी। ये दीन ऐसे नहीं फैला, कुर्बानी। सैयदा खदीजा ने कहा, आका मुझे तो अल्लाह को सौंप दे, अल्लाह के भरोसे मुझे छोड़ दे, मेरी खैरियत आप मत पूछिए। जितनी देर तक आप मुझसे बातें करेंगे, उतना देर जाकर आप अल्लाह के दीन को टाइम और वक्त दीजिए। जितना वक्त मेरे साथ बातों में गुजरेगा, अगर उतना टाइम आपने लोगों को समझाने में दिया, तो पता नहीं उतने वक्त में कितने काफिरों को आप मुसलमान बनाकर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप वक्त न दे, मुझे अल्लाह के भरोसे कर दे, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। आप जाइए अल्लाह के दीन का काम की। ये है दीन की खिदमत, ये है मेहनत रसूलुल्लाह के घर वालों, हुजूर की असहाब की, हुजूर की अज़वाज की, हुजूर की आल की, ये मेहनत है। इस मेहनत से दीन फैला। जब हुजूर निकल के चले गए तो जो सहेली थी ना, खदीजा का हाथ पकड़े कहते, खदीजा मुझे मुसलमान कर देना, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे तू तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। जो मजहब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा मजहब है, इसलिए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही। ये मेहनत, ये मेहनत। तो बात जो कर रहा था खालिद बिन वलीद से, किसी ने कहा, खालिद तुम लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारा ओहद में, फिर तुम ओहद के फौरन बाद मदीने आके मुसलमान कैसे हो गए। तो खालिद बिन वलीद कहते, मैंने ओहद में एक मंजर देखा। जब नमाज का वक्त आया तो रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, जो जहां है वहीं नमाज पढ़ो। तो हर मुसलमान वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। हमने सोचा मुसलमान के हाथ बंध गए नमाज में, अब इनको कत्ल करना आसान है। लेकिन हमने देखा जैसे कोई तलवार उस नमाजी पे उठाता, उस तलवार के उठने से पहले गैबी तलवार आती और उसको काटने वाले को काट देती। नमाजी पर हमला नहीं हो सका। हम समझ गए ये मजहब बातिल नहीं है, हक है। और खालिद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जो मैं बात लेकर चला था कीमियाए शहादत की, उसको सुन ले, पूरी होती है बात। इमाम गजाली लिखते हैं, एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए मूसा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने गुनाह क्या किया। उसने कहा, गुनाह बहुत बड़ा हुआ, उसको छोड़ दें, लेकिन आप दुआ कर दे। कहा, पहले बता तो गुनाह क्या हुआ। उसने कहा, मैंने जिना करवाया, मुंह काला किया, और जिना की वजह से फिर मुझे बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने बच्चे को कत्ल भी किया। एक तो जिना किया और जिना के बाद बच्चे को कत्ल भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का खौफ तारी हुआ, कोई तू जल्दी यहाँ से निकल, तेरी वजह से अजाब ना जाए। वो औरत चली गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम पेश किया, कहा, ए मूसा आपने उस औरत को क्यों निकाल दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील उसने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा पाप किया, इससे बड़ा पापी कोई हो सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम का, हाँ ए अल्लाह के कलीम, इससे बड़े पापी भी है जिनको अल्लाह इससे बड़ा अजाब देगा। कहा, वो कौन है। कहा, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, वही जानिया और कातिला औरत से भी बदतरीन है, और इसको जो अजाब दिया जाता, इससे बढ़ के अजाब उनको दिया जाएगा जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे। जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कत्ल और जिना से बढ़कर उनको अजाब मिलेगा। तो जो पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते, फजर में मस्जिद नहीं जाते, जुहर
कब्र में नहीं जाते, घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मरना है, ईमान पे मरना चाहते हो, ईमान सलामत ले जाना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, गुनाह छोड़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जवान, एक हदीस है, जमउल जवामे की रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई जवान सुबह सुबह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अवाम को अल्लाह ने रसूलों को, अल्लाह ने अवाम पर रसूलों को जैसी फजीलत अता फरमाई है, मुरसलीन को अवाम पर जैसी फजीलत अता फरमाई है, सुबह की नमाज पढ़ने वाले जवानों को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी ही फजीलत अता फरमाता है। रसूलों जैसी फजीलत जवानों को मिलती है सुबह की नमाज की बरकत से। ये है जवानी की इबादत। लेकिन अफसोस मेरे भाई, आप ये मत सोचना कि अमीरुल कादरी आपसे ये कह रहा है इंजॉय ना करें, खाएं नहीं, पिए नहीं, पिकनिक ना करें, ऐसी बात नहीं। सब इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, हराम काम मत करो। बस बाग घूमने जाओ, हराम काम मत करो, नाते सुनो, गाने मत सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, किसी औरत पर पाप की नजर मत डालो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का दीदार इन्हीं आंखों से करना है कब्र में। जो आंखें हुजूर को देखने वाली है, वो आंखों से किसी औरत पर पाप की नजर कैसे डाल सकते हो? आपको हैरत होगी ये जब मैं सुनता हूं कि मुस्लिम जवान लड़के पिक्चर देखते हैं जिना वाली, तो मुझे याद आता है हजरत सलमान फारसी कहा करते थे, किसी की रान पे नजर डालना मुझे मुश्किल लगता है, 70 मर्तबा मरना मुझे आसान लगता है, लेकिन किसी की रान को एक मर्तबा देखना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि 70 मर्तबा मरने में वो तकलीफ नहीं है जितना किसी की रान को एक मर्तबा देखने से अजाब होगा। जब रान देखने पे ये अजाब है, तो सोचो जो जिना देखते हैं उन पर क्या अजाब होगा, उनके ईमान का क्या बनेगा, उनकी कब्र का क्या बनेगा। कि एक तरफ नबी ने अशरफुल उलमा है, क्लियर बोलो कि तुम्हारे बेटों के मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाए तो साथ रहोगे कि आप नहीं? जरूर करें। बहुत तेजी से चंद अशआर में हाजिर करता हूँ, एक बार जरूर पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना